بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی تباہ کاریاں پوری دنیا پر اپنے سیاہ سائے لیے خوفناک اور ہولناک منظر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اس وقت اس آفت کا شکار ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی وبال، کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں اور دو ہی کیفیتوں سے وہ قومیں جو ہے وہ گزرتی ہیں۔ یا تو وہ اس آفت، اس مشکل اور اس وبا کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور حالات کو اس کی اپنی ڈگر کے اوپر چلنے دیں، اور جو بھی معاملات ہوں ان معاملات کو وہ اس اپنے دھارا اپنا راستہ خود بنانے دیں۔ اور یقیناً ایسا راستہ جو ہوتا ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، نقصان کا راستہ ہوتا ہے، بھیانک راستہ ہوتا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف قوموں کے سامنے ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں متحد ہوں، منظم ہوں، اور متحد ہو کر اس مشکل، اس وبا، اس آفت سے جو ہے وہ منظم ایک جنگ کریں اور جد و جہد کر کے تو اس سے چھٹکارا بھی حاصل کریں، اور اب باہمی اتحاد اور محبت کے ساتھ جو ہے، یگانگت کے ساتھ اس کے اوپر غلبہ پا کر ایک منظم قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ہمارے سامنے یہی دو کیفیات ہیں، یا تو ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں، یا پھر یہ ہے کہ منظم ہو کے اس کے خلاف جد و جہد کریں۔ اور بہترین راستہ اور دانش مندی کا راستہ یہی ہے کہ قومیں متحد ہوں، متحد ہو کر قوم اس کے خلاف جد و جہد کرے اور اس وبا سے جان چھڑائے۔ اور یقیناً اس میں ایک طرف عوام کا کردار ہے، اور جبکہ دوسری طرف جو حکمران ہیں اور لیڈرشپ ہے اس کا ایک کردار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم ان حالات میں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں عوام بھی جو ہے اس وقت وہ بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو اہل قیادت ہیں جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو رہنمائی فراہم کریں اور قوم کو منظم کریں، وہ بھی کوئی اس سے مختلف کیفیت میں دکھائی نہیں دیتے۔ جس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تو اس فیصلے کے وقت ہمیں جو سیاسی لیڈرشپ ہے بالخصوص وہ بہت سنجیدہ دکھائی دی، اور لگ یہی رہا تھا کہ یہ ایک منظم سٹرگل، کوشش اور تحریک کے ذریعے عوام کو موبلائز کر کے تو یہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے، اور شروع کے اقدامات اس سنجیدگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو حالات یکسر مختلف دکھائی دینے لگے۔ ایک طرف قوم کی کیفیت بھی وہی رہی، اور دوسری طرف جو حکمران تھے وہ بھی واپس اپنی ڈگر پر آ گئے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شاید ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جس طرح 72 سالوں میں عوام پہلے بھی لاپرواہ تھے وہ آج بھی لاپرواہی برت رہے ہیں، جس طرح عوام نے پہلے کسی معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا اسی طرح عوام آج بھی اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ جس طرح عوام پہلے منتشر رہی اب بھی عوام اسی طرح منتشر نظر آ رہی ہے۔ جس طرح عوام پہلے اس کے لیے کوئی کاوش کرنے کے حوالے سے تیار دکھائی نہیں دیتی تھی کسی بھی ایشو کے اوپر، آج بھی اسی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، تو وہ بھی ہمیں یوں ہی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جس انداز سے پہلے ذاتی مفاد کے لیے کوشش کرتے تھے آج بھی وہ اسی طرح ذاتی مفاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے سیاسی طور پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی تھیں آج بھی وہ اسی طرح ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے کسی سالڈ حکمت عملی اور پالیسی کا کبھی کوئی ظہور نہیں ہوا اسی طرح آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں بن پا رہی آج بھی۔ جس طرح ہم نے 72 سالوں میں پہلے بھی دیکھا کہ ہماری یہ لیڈرشپ وقت گزارنے کے لیے وقتی فیصلے کرتی ہے، جس کو عرف عام میں ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی ہے اس کے اوپر کاربند رہے ہم زمانے امن میں بھی، اور آج اس کیفیت میں بھی ہمیں ایسے ہی فیصلے دکھائی دیتے ہیں جیسے صرف وقت گزارا جا رہا اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت صرف وقتی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس بنا پر
اس وبا سے جس انداز سے نپٹا جا سکتا تھا، کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اس کو منیمائز کیا جا سکتا تھا، عوام کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکتا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت ہمیں جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کنفیوز دکھائی دیں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے نہ کیا جائے، لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن نرم ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ ٹائم اور والیوم کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے پہ ہمیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں منتشر الخیال اور کنفیوز دکھائی دی ہیں۔ وفاق کی پالیسی یہ نظر آ رہی تھی کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ صوبوں کی پالیسی اس سے مختلف دکھائی دیتی تھی، اور سندھ نے اس سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کنفیوز پالیسی میں شروع میں ہم یہ سمجھے کہ شاید کیونکہ آفت آئی ہے، اچانک آئی ہے، اچانک آفت آنے کی وجہ سے شاید سچویشن سنبھل نہیں پائی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جائیں گی اور معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہمیں بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بہتری دکھائی نہیں دی، بلکہ ایک خاص عرصہ گزرنے کے بعد بالکل جیسے ہتھیار پھینکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں حکومتیں جو ہے بالخصوص وفاقی حکومت اسی موڈ میں اور اسی موڈ میں دکھائی دی۔ ہم نے جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو لاک ڈاؤن کا کرتے وقت ہم پورے پاکستان میں ہم نے اور گورنمنٹ نے یہی اعلان کیا کہ یہ اس کی جو وبا ہے اور جو وائرس ہے اس کی ہولناکیاں عوام کے سامنے رکھی گئی کہ یہ کس قدر خطرناک ہے، دنیا میں اس نے کیا کیا، چائنا میں اس کے کیا اثرات رہے اور یہ کس طریقے سے پھیلتا ہے، اور پھر اس حد تک پھیل جاتا ہے کہ بڑے بڑے ممالک بھی جن کے ہاں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہے، جن کے ہاں نہ کوئی ہیلتھ کی کوئی پرابلم ہے، نہ ہیلتھ فیسلٹیز کی کوئی پرابلم ہے، وہ بھی بالآخر جو ہے وہ اس وبا کے آگے ہاتھ کھڑے کر گئے۔ ہم نے اس کا ایک ایسا خوفناک منظر پیش کر کے ہم نے لاک ڈاؤن کی طرف گئے، اور لاک ڈاؤن کر کے تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنے یا منیمائز کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف جب وفاق نے اس کو ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو لیبر کلاس ہے، جو مزدور ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، وہ لوگ اگر سخت لاک ڈاؤن کریں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ روزگار ان کا چھن جائے گا، اور وہ جو روزانہ کی بنیادوں پر اپنی دیہڑی کماتے ہیں وہ کس طرح کمائیں گے، اور ان کو اس سے بچتے بچتے بھوک کی وجہ سے نہ مارے جائیں۔ اب اس کیفیت میں لاک ڈاؤن ہوا، پھر گریجولی لاک ڈاؤن کو ہم جو ہے وہ ڈھیلا کرتے کرتے آج اسٹیج پر پہنچ گئے، جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جو لوگ دیہڑی دار ہیں، جو غریب طبقہ ہے، ان تک ہم گھروں میں راشن پہنچائیں گے۔ اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو لاک ڈاؤن کے پہلے 2 سے 3 ہفتے جو ہے ان کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گورنمنٹ بھی سنجیدہ کام کر رہی تھی، این جی اوز تھیں، پبلک تھی، عام ڈونرز تھے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں نے دل کھول کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کی خدمت کی اور نادار لوگوں تک جو ہے وہ امداد پہنچائی، ہم راشن پہنچایا، دوائیاں پہنچائیں اور ان کو ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ باہم پہنچائی۔ اس کے بعد پھر جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو این جی اوز ہیں ڈپلیکیشن کی وجہ سے ان کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ این ڈی ایم اے کے تحت کام کریں گی، جس کا منفی اثر یہ ہوا کہ وہ این جی او جس جوش و خروش کے ساتھ پہلے کام کر رہی تھی اس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا، ڈھیلے ڈالے انداز میں کام کرتے رہے۔ ان کی بھی ایک مجبوری تھی، انہوں نے عوام سے اور اپنے ڈونر سے جو پیسہ لیا تھا انہوں نے اپنے ڈونرز کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے آپ کا پیسہ فلاں جگہ لگایا اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر این جی اوز نے وہ پیسہ لے کر کسی اور ادارے کو ہی دے دینا ہے تو پھر وہ این جی اوز کو کیوں دیں گے، وہ ڈونر براہ راست اس ادارے کو دے دیں۔ تو یہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ صورتحال اس طرح دکھائی نہیں دی، اور اگر آج بھی ہم بغور دیکھیں تو اب وہ معاملہ دکھائی نہیں دیتا جس میں بطور نیشن، بطور قوم کے عوام اس کے اندر انوالو ہو کر اس کیفیت سے جو نادار اور غریب لوگ ہیں ان کو نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں۔ پھر دوسری طرف جب این ڈی ایم اے نے اپنے ریلیف کے کام کا آغاز کیا، پاکستان کے اندر امدادی سامان جو ہے وہ انہوں نے پہنچانے کا فیصلہ کیا، پاکستان سے باہر کے ملکوں سے امداد آئی، وہ امدادی سامان، میڈیکل کٹس اور میڈیکل کے تمام انسٹرومنٹس جو آئے، اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی تقسیم کے اوپر وفاق اور صوبوں کے اندر ہمیں
ہر لہجہ ایک نیا فتنہ اور نیا جھگڑا ہی دکھائی دیا. ہر صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اوپر آگ تلفی کا الزام لگاتا رہا, اور وفاق کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے معاملات یہی رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے, ہماری ضرورت زیادہ ہے. تو الغرض کہنے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی کھینچا تانی دکھائی دیتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی دکھائی دی. یعنی جو قوم جس انداز سے متحد ہونی چاہیے تھے اس میں اتحاد نظر نہیں آیا. اسی طرح پھر حکومت نے پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا, این جی اوز کو آن بورڈ نہیں لیا, مذہبی علماء کو, اسکالرز کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا. تو دکھائی یہی دیتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو ہے, وفاقی گورنمنٹ اسپیشلی, وہ اور صوبوں کی بھی کم و بیش یہی کیفیت ہے کہ وہ اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی کو ساتھ ملا کے کام کرنا نہیں چاہتے. تو جب یہ سوچ لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو قوم کو کس انداز سے اتحاد اور یگانگت کا آپ درس دے سکتے ہیں یا قوم متحد ہو سکتی ہے. اس پورے عرصے کو اگر آپ بغور دیکھیں تو وفاق اور صوبوں کے وزراء جن کو کی ذمہ داری تھی کہ وہ اتحاد اور یگانگت کی فضا کو برقرار رکھیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ ذمہ داری منتقل کر کے وفاق صوبوں کو صوبے وفاق کی طرح منتقل کرتے ہیں. کبھی 18ویں ترمیم کا ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تو الغرض ایسی کھینچا تانی دکھائی دیتی ہے کہ جس سے لگتا یوں ہے کہ جیسے ان کی جنگ جو ہے وہ کورونا کے خلاف نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی کسی سیاسی مقاصد کے لیے اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں جب ہر طرف جو لیڈرشپ ہے جس نے اتحاد کا میسج دینا تھا وہ اگر اس طرح دست و گریبان ہوگی تو قوم کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے, قوم کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے نیشنل کوارڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر کا قیام عمل میں آتا ہے. اور اگر اس کی کارکردگی کو بھی بغور دیکھیں, اجلاسز ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں لاک ڈاؤن ہونا نہ ہونا, آپ کو یاد ہوگا سندھ کے اور فیصلے ہوتے رہے, اس کے باوجود دیگر صوبوں کے اور فیصلے, پنجاب کے اپنے فیصلے. تو اس کوارڈینیشن سینٹر کے اندر بھی فیصلے پراپر طریقے سے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے کہ وہ کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہو. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ فیصلے تو اس سینٹر میں کرنے ہیں, اس کوارڈینیشن کونسل میں کرنے ہیں, لیکن اس سے پہلے وزراء آ کے جو ہے وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اس سے پہلے فیصلوں کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں اور قوم کے سامنے جو ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی مختلف مثالیں ہیں. اور اس سے پھر کنفیوژن پھیلی, پھر بہت سے فیصلے واپس لینے پڑے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیصلہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ جی کہ جو الیکٹریشنز ہیں, جو باربرز ہیں, نائیوں کی دکانیں, درجیوں کی دکانیں, یہ ساری دکانیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی, آٹو الیکٹریشنز کی دکانیں کھول دی جائیں گی. یہ باقاعدہ نیوز چلتی رہی. اور اگلا دن جب لوگوں نے دکانیں کھول لیں تو دوپہر کے بعد جو ہے وہ پھر نئی خبر آ گئی تھی کہ وہاں کوارڈینیشن کونسل میں تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا, تو وہ پھر فیصلہ واپس لینا پڑا. ایسے بیسیوں فیصلہ جاتے ہیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے. جو میری بات کرنے کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم کو متحد کرنے کی ضرورت تھی اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری تو منشر دکھائی دے رہی تھی, بلکہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اب ایسی کیفیت میں آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اتنی بڑی وبا کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ عوام کو اس کے اندر شریک کر سکتے ہیں, یہ چیزیں ناممکن ہیں. اور دوسرا جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا, لاک ڈاؤن کرتے وقت ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو مزدور طبقہ ہے اس مزدور طبقے کو ہم ریلیف دیں گے. مزدور طبقے کو تو ریلیف تب دیں گے نا جب مزدور طبقے کا آپ کو پتا ہو کہ مزدور طبقے میں کتنے لوگ شامل ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ 72 سالوں میں ہم نے یہ ڈیٹا مینٹین کیا اور نہ آج ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیبر کلاس ہے, لیبر سے مراد مزدور کلاس, وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں ان کا ڈیٹا کتنا ہے. اس وقت جو لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو لیبر کی منسٹریز ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ٹوٹل ہماری جو لیبر کلاس ہے, جو مزدور ہیں, ان کا 20% ہے. اور وہ طبقہ ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کسی ادارے میں کام کرتا ہے, کسی دفتر میں کام کرتا ہے یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتا ہے, جہاں پر ان کو باقاعدہ منتھلی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کا پراپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو ٹوٹل یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹل جو ہماری لیبر کلاس ہے اس کا 20% ہے. 80%
لوگوں کا اور لیبر کا، مزدوروں کا، جو دیہڑی دار ہیں، جو گدھا گاڑی چلاتا ہے، جو ریڑھی چلاتا ہے، جو میسن ہے، مزدور ہے، جو جوتے مرمت کرنے والا ہے، جو درزی ہے، جو دکانوں میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان سب کا ڈیٹا تو پاکستان کے اندر نہ کسی ادارے کے پاس موجود ہے، نہ کسی منسٹری کے پاس موجود ہے. تو جب ادارے کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر پلاننگ کیا ہوگی؟ اور جب پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جس کی جہاں تک رسائی ہوگی وہ اپنا ریلیف لے لے گا، جو وائٹ کالر ہے، جو سفید پوش ہے، وہ بھوکا مارا جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اب بات جب این جی اوز نے کام چھوڑ دیا تو اس وقت جو ہمیں حکومتی سطح پر بھی ریلیف کا کام دکھائی دیتا ہے وہ سارے کا سارا صرف حساس پروگرام جو ہے اس کے تحت کیا جا رہا ہے. حساس پروگرام کی اناؤنسمنٹ، حساس پروگرام میں ایک عام مزدور کس طریقے سے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے، اس کا آسان اور سستا ترین طریقہ، یعنی اینڈرائڈ ہے، ایپس ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا جس میں لوگوں کو انٹرنیٹ چاہیے. وہ ایک غریب آدمی کیسے انٹرنیٹ افورڈ کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون نہیں ہے تو وہ کیسے رجسٹرڈ ہوگا؟ اس کا آسان ترین طریقہ بھی جو تھا وہ ایس ایم ایس کے ذریعے رجسٹریشن تھی. ایس ایم ایس کی رجسٹریشن بھی انگلش کے ایس ایم ایس کے ذریعے کی جا سکتی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جوتے مرمت کرنے والا یا ایک راج کے پیچھے مزدوری کرنے والا آدمی کس طریقے سے وہ معلومات اور وہ کوڈ جس کے اوپر میسج کرنا ہے اور انگلش کا وہ میسج بنا کے کس طریقے سے بھیج سکتا ہے. تو لوگوں کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہوئی اور اس میں پھر ایک تعداد رجسٹرڈ ہو گئی تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے سے رہ گئی. اب اس کو انہوں نے کلوز کر کے اب ایک نئی ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. قوموں کے اندر وبائیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں اور قومیں ہمیشہ اس سے نبرد آزما ہو کر اور منظم ہو کر نکل جایا کرتی ہیں. ابھی بھی بہت سا وقت ہے، بہت سے کرنے والے کام ہیں. ہماری سیاسی لیڈرشپ اور بالخصوص وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب بھی قوم کو جو ہے وہ منظم کر کے ایک سالڈ اور مضبوط پالیسی کے تحت، مربوط پالیسی کے تحت کام کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس موذی وبا سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کو اور پوری دنیا کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور اس کو نجات عطا فرمائے.